السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا عنوان ہے صفین سے واپسی۔ کتاب کا نام نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 2، پیج نمبر 61۔ خطبے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں: اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہیے، اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کر دے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حمد اور طالب امداد وہ ہے کہ جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلڑا بھاری ہے اور ہر گنج و گراں مایا سے بہتر و بدتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے۔ ایسے کسی کی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہو، جس کا نچوڑ بغیر کسی شبہ کے دل کا عقیدہ بن چکا ہو۔ زندگی بھر ہمیں اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کے پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہاں گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان سے دوری کا سبب ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ اور منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب، ذوفشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا گیا، تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے، دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے، عقوبتوں سے خوفزدہ کیا جائے۔ اسی وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ اور یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے۔ نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھی، ہدایت گمنام اور ضلالت ہمگیر تھی۔ کھلے خزانوں یعنی اللہ کی مخالفت کی جاتی تھی، شیطان کے مددی کی جاتی تھی، ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے اور اس کے نشان تک پہچان میں نہیں آتے تھے، اس کے راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں اجڑ گئی۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پہ چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے پھر یہ ہر طرف لہرانے لگے تھے، ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنی سموں سے روندنے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان میں خیران و سرگردان، جاہل اور فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسا گھر جو خود اچھا اور اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز و سرفراز تھے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ ہے جو اہل بیت نبی سے متعلق ہے۔ وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہ کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گٹھیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکپی دور کی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ ہے دوسروں سے تعلق کے متعلق۔ انہوں نے فسق و فجور سے کاشت کیا اور غفلت و فریب کے پانی میں اس امت میں کسی کو آل محمد پہ قیاس نہیں آیا۔ جن لوگوں نے ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آل محمد دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل بیت کی طرف پلٹ آیا
اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔